ریاست مخالف جذبات ابھارنے میں ملوث سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ عادل راجہ کی برطانیہ میں گرفتاری کی اطلاعات۔ عادل راجہ پر شدت پسندی، انتشار، نفرت اور ریاست مخالف پروپیگنڈا پھیلانے کا الزام ہے۔ عادل راجہ کے خلاف پاکستانی اتھارٹیز نے تازہ ترین شکایت 9 مئی سے متعلق کی ہے۔ عادل راجہ اور ساتھیوں کے خلاف فیک نیوز پھیلا کر ریاست مخالف جذبات ابھارنے اور ریاست پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی شکایت کی جا چکی ہے۔ عادل راجہ کے خلاف پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ عادل راجہ کے وکیل کا کہنا ہے کہ عادل راجہ سے کئی گھنٹوں سے رابطہ نہیں ہو رہا، فون بند ہے۔ جہانگیر خان ترین سے لندن میں ممکنہ ملاقات کا سوال میاں محمد نواز شریف گول کر گئے۔ نواز شریف نے گاڑی کا شیشہ کھول کر سوال سنا مگر ہاتھ ہلا کر چلے گئے۔ قتل کی سازش سے متعلق عمران خان کے پاس ثبوت نہ ہونے پر بولے یہ بات عمران خان سے پوچھیں، میں اس پر کیا کہہ سکتا ہوں۔ کون بنے گا میئر کراچی، مرتضی وہاب یا حافظ نعیم الرحمان؟ فیصلے کی گھڑی قریب آنے لگی، کل میئر کا انتخاب ہوگا۔ عددی اکثریت کے لیے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا تحریک انصاف کے نمائندوں پر انحصار۔ ریٹرننگ افسر نذر عباس نے کہا کہ ووٹنگ شو آف ہینڈ سے ہوگی، جس امیدوار کو ایک بھی ووٹ زیادہ ملا تو وہ منتخب ہو جائے گا۔ ایوان میں اکثریتی ووٹ 184 ہی بنتا ہے۔ تحریک انصاف کا جماعت اسلامی اور نون لیگ کا پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان۔ تحریک انصاف کے 43 میں سے 30 اراکین نے پارٹی پالیسی کے خلاف فارورڈ بلاک بنا لیا۔ حافظ نعیم کو ووٹ نہ دینے کا اعلان۔ یو سی 8 صفورہ ٹاؤن کراچی کے چیئرمین کو نامعلوم افراد گھر سے مبینہ اغوا کر کے لے گئے۔ صفورہ ٹاؤن یو سی 8 کے چیئرمین ارشد حسین کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ ارشد حسین نے حافظ نعیم الرحمان کی حمایت میں ویڈیو بیان جاری کیا تھا کہ چیف منسٹر، ان کے گورنر، بڑے بڑے رہنما پی ٹی آئی سے علیحدگی کر رہے ہیں، ان کی بات کو نہیں مان رہے، تو یہ تو یو سی چیئرمین ہے۔ اگر ہم نے کوئی پریشر کرنا ہوتا یا ہم نے کوئی دباؤ ڈالنا ہوتا تو اپنے لیے ووٹ لیتے نا۔ یہ ایک الزامات ہے اور یہ لگتے رہتے ہیں، لیکن کل کا دن ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے فیصلہ ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی چیئرمینوں پر دباؤ ڈالنا ہوتا تو اپنے لیے ووٹ مانگتے، وہ ہمیں بھی ووٹ دینے کا نہیں کہہ رہے۔ ان کی ناراضی اپنی لیڈرشپ سے ہے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا پی ٹی آئی چیئرمینوں پر دباؤ کے الزام پر رد عمل۔ کہا حافظ نعیم الرحمان ذہنی طور پر میئر بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس سادہ اکثریت نہیں۔ پی ٹی آئی کے 30-40 اراکین کے ووٹنگ میں حصہ لینے سے انکار کے بعد پی پی اور جماعت اسلامی کے ووٹوں میں فرق بڑھ گیا۔ اخلاقی طور پر میئر پیپلز پارٹی کا میئر ہونا چاہیے۔ ایسا انتخاب جس میں منتخب ارکان پیشی نہ ہوں اسے کل عدم ہونا چاہیے۔ میئر کراچی کے لیے جماعت اسلامی کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس۔ کہا اگر کچھ لوگوں کو لاپتہ کیا گیا ہے تو ان کو پیش کرنے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر عائد ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کا مینڈیٹ تسلیم کرے، نہیں چاہتے کہ معاملات اس حد تک بگڑیں کہ عدالت سے رجوع کرنا پڑے اور میئر کراچی کا انتخاب کل عدم قرار دیا جائے۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان خواجہ اظہار الحسن کا کہنا ہے کراچی میں 57 یوسیز کے بعد میں اضافہ کیا گیا۔ پیپلز پارٹی جمہوری طریقے سے میئرشپ کی حقدار نہیں رہی، اس میئر کو ایم کیو ایم جمہوری میئر تسلیم نہیں کرتی۔ جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے شہر کو اختیار دے دیں، پھر جو بھی میئر آئے گا ایم کیو ایم تسلیم کرے گی۔ میئر کراچی اور ڈپٹی میئر کے الیکشن کا پولنگ اسٹیشن تبدیل۔ الیکشن اب پاکستان آرٹس کونسل کے آڈیٹوریم میں ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 15 جون کو ممکنہ تیز بارشوں کے پیش نظر کے ایم سی ہال ایم جناح روڈ سے پولنگ اسٹیشن تبدیل کیا گیا ہے۔ حکومت کو آئندہ بجٹ میں آمدن بڑھانے میں مشکلات کا سامنا۔ ایس سی سی پی کا $1,00,000 پاکستان لانے کی ایمنسٹی پر تحفظات کا اظہار۔ کمشنر ایس سی سی پی کا کہنا ہے کہ اس اسکیم سے ٹیکس چوری میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آئی ایم ایف کا آئندہ بجٹ پر عدم اطمینان کا اظہار۔ وزارت خزانہ حکام کا کہنا ہے آئی ایم ایف نے ایف بی آر ٹیکس ہدف پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کو ٹیکس وصولیاں بڑھانے کے اقدامات کا کہا ہے۔ وزارت خزانہ حکام کا کہنا ہے آئندہ سال پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے 869 ارب روپے کی آمدن مشکل ہے۔ رواں سال پیٹرولیم مصنوعات کی کھپت میں 30% کمی ہوئی ہے۔ رواں سال پیٹرولیم لیوی کی مد میں 550 ارب روپے اکٹھے ہو سکے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اراکین نے پیٹرولیم لیوی بڑھانے کا اختیار پارلیمنٹ کو دینے کی سفارش کر دی۔ امریکی رکن کانگریس ایل گرین نے کانگریس کی فائنانس کمیٹی کے سامنے پاکستان کی امداد کا مسئلہ اٹھا دیا۔ امریکہ پر زور دیا کہ وہ پاکستان کو آئی ایم ایف اور عالمی بینک کی جانب سے امداد کی فراہمی میں کردار ادا کرے۔ ایوان نمائندگان میں خطاب کرتے ہوئے کانگریس مین ایل گرین نے کہا کہ پاکستان پہلے ہی سیلاب سے متاثر ہے۔ گلوبل وارمنگ کو امریکہ صرف نظر کر سکتا ہے مگر پاکستان اسے جھیل رہا ہے۔ پاکستان کو اس وقت امداد کی اشدید ضرورت ہے۔ امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن نے جواب دیا کہ امریکہ آئی ایم ایف کے پاکستان میں کام کو سپورٹ کرتا ہے۔
امریکی سینیٹر ایمی کلوبرچر نے کبھی کہا کہ وہ پاکستان کو IMF کی جانب سے قرض کی فراہمی کے لیے کردار ادا کریں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد کی سری نگر ہائی وے پر 7th ایونیو اوور ہیڈ برج اور انڈر پاس منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ IJP روڈ کا سر-نو تعمیر کے بعد افتتاح، سڑک کا نام IJP سے بدل کر کیپٹن کرنل شیرخان شہید رکھ دیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا جو قومیں شہیدوں اور غازیوں کو بھول جائیں وہ قومیں کبھی اپنا نام زندہ نہیں رکھ سکتی۔ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا اس نے عوام کو شدید رنجیدہ کیا اور قوم کا سر شرمسار کر دیا۔ جنہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے شہادت کا جام نوش کیا، ان کی جس طرح 9 مئی کو بے حرمتی کی گئی، مجسمے توڑے گئے، وہ کوئی وطن سے محبت کرنے والا شہری نہیں کر سکتا۔ یہ کام وطن دشمن کا ہوتا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں مبینہ طور پر ملوث شہریوں کا کیس فوجی عدالتوں میں چلانے کی رپورٹ سے آگاہ ہے۔ پاکستانی حکام سے کہتے ہیں آئین کے مطابق سب کے لیے جمہوری اقدار اور قانون کی حکمرانی کی عزت کریں۔ روسی تیل کی خریداری پر ترجمان نے کہا کہ ہر ملک کو اپنی توانائی کی ضروریات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ امریکہ نے روسی توانائی کی برآمدات پر پابندیاں نہیں لگائیں۔ امریکہ اور اتحادیوں نے جو حد مقرر کی اس سے روسی تیل کی قیمت گری۔ روسی تیل کی قیمت گرنے سے روس $100 ارب آمدن سے محروم رہا۔ سمندری طوفان بپر جوائے کے اثرات گہرے، شاہ بندر کے علاقوں میں موسلادھار بارش، سمندر میں طغیانی، تیز ہوائیں چلنے سے کچے مکانات کی چھتیں اڑ گئیں۔ سجاول کے ساحلی علاقے، شاہ بندر کے دیہی علاقے تقریباً خالی کرائے جا چکے۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے سجاول کے لیے آج 10 سے 12 بجے کا وقت خطرناک قرار۔ جاتی، کھاروچان اور شاہ بندر کے علاقے خطرے کی زد میں، بددیر اور ٹھٹا کی ساحلی بستیوں میں بھی تیز ہواؤں سے ہائی ٹرانسمیشن لائن کے پول گر گئے۔ کیٹی بندر میں موسم تبدیل، ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ سمندری طوفان بپر جوائے کراچی کے جنوب سے 360 کلومیٹر دوری پر۔ سمندری طوفان آج رخ بدلتے ہوئے شمال مشرق کی جانب بڑھے گا۔ گڈانی میں جیٹی پر مٹی بھر جانے کی وجہ سے ماہی گیروں کو مشکلات کا سامنا۔ ماہی گیر کشتیوں کو کنارے پر لانے کے لیے 10 سے 15 ہزار روپے دینے پر مجبور۔ کراچی میں ہاکس بے کے ساحل پر سمندر میں طغیانی، تیز اور بلند لہریں ساحل سے ٹکرا رہی ہیں۔ لوگوں کو سمندر میں جانے سے روکنے والا کوئی نہیں۔ DHA انتظامیہ نے ساحل کے قریب رہائش پذیر افراد کو اپنے گھر خالی کرنے کی ہدایت کر دی۔ DHA فیز 8 میں ساحل پر تمام ریسٹورنٹس بند کر دیے گئے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ طوفان کراچی کے جنوب سے نکل جائے گا۔ کراچی میں خطرناک صورتحال نہیں۔ کراچی میں آج ہلکی اور درمیانی بارش، جمعرات اور جمعے کو تیز بارش ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے احکامات کے باوجود کراچی کے چند علاقوں میں بل بورڈز اب تک نہ ہٹائے گئے۔ بھارت میں طوفان کے زیر اثر کچھ اور ممبئی کے ساحل پر تند و تیز ہوائیں، اونچی لہریں، پوربند میں شدید بارش، تیز ہواؤں سے درخت اکھڑ گئے۔ بھارتی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے طوفان بپر جوائے کل شام گجرات کی جاکوا پورٹ کو عبور کرے گا۔ گجرات کے ضلع کا سوراشٹرا میں ریڈ الرٹ جاری۔ مختلف حادثات میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ ساحلی علاقوں سے 37,000 سے زائد افراد کا انخلاء کرا لیا گیا۔ ہم پر امپورٹڈ حکومت کے الزامات لگائے گئے جن کی آج حقائق نے نفی کر دی۔ حقائق نے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے جھوٹے پروپیگنڈوں کو زمیں بوس کر دیا۔ حقائق بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک انتہائی سازشی شخص نے پاکستان کے وقار کو خاک میں ملانے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا روس سے 45,000 ٹن کا پہلا جہاز کراچی میں آ چکا ہے، اس کے بعد کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ سازشی شخص نے جھوٹ بول کر قوم کے 9 مہینے برباد کیے۔ جھوٹ بولا کہ اس کی حکومت امریکہ نے ہٹوائی تاکہ روس سے تجارتی تعلقات قائم نہ ہوں۔ انہوں نے کہا دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ IMF سے معاہدہ ہو جائے، تمام شرائط منوان قبول کر لی ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے سمندری طوفان کے باعث نقل مکانی کرنے والوں کو سکولوں اور سرکاری عمارات میں ٹھہرایا گیا ہے۔ کمشنر نے متاثرین کو ممکنہ حد تک سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ متاثرین کو گھر جیسی تمام سہولتیں فراہم نہیں کی جا سکتی۔ سندھ حکومت سیلاب متاثرین کو 21 لاکھ گھر بنا کر دے رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے طوفان سے متاثر ساحلی علاقوں کے لوگوں کو گھر بنا کر دیں گے۔ کراچی میں ممکنہ سمندری طوفان کے پیش نظر جامعہ کراچی اور وفاقی جامعہ اردو میں آج تدریسی عمل اور امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ ملتوی امتحانات کی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ کراچی ثانوی تعلیمی بورڈ نے آج اور 15 جون کو ریفرنڈم اسپیشل امیدواروں کے سالانہ پرچے ملتوی کر دیے۔ ملتوی پرچوں کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہیلتھ کیئر اتھارٹی کا شہر کے تمام اسپتالوں کو HIV کے مریضوں کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کا حکم۔ HIV پازیٹیو مریضوں کا علاج نہ کرنے پر پرائیویٹ اسپتالوں کو خط لکھ کر ہدایت جاری کر دی۔ کہا تمام اسپتال HIV کے مریضوں کو دیگر مریضوں کی طرح علاج فراہم کریں۔ پرائیویٹ اسپتالوں کی HIV مریض داخل کرنے کی یقین دہانی۔ پاکستان میں کامیاب کاروبار کے لیے رشوت ضروری ہے۔ 66% پاکستانیوں کی رائے
गैलप पाकिस्तान ने सर्वे जारी कर दिया।